بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ چلی آئی اور اس نے تمام قبطیوں یعنی فرعونوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا، اور نجومیوں نے اس کی تعبیر میں بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون یہ تعبیر سن کر فکر مند ہو گیا، لہٰذا فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دے اور رنج و فکر نہ کرے، ہم اسے پیغمبروں میں شامل فرمائیں گے۔ صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ نیل کے پانی میں نہا رہی تھی۔ اس نے صندوق کو دیکھا تو فوراً اس کے پاس گئی اور صندوق کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو پایا۔ آسیہ چونکہ بے اولاد تھیں، اتنے حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں، اور اپنے فیصلے سے فرعون کو بھی آگاہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس وقت صندوق کو دیکھتے ہوئے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس نے آسیہ کو دیکھا کہ وہ بچے کو محل میں لے گئی ہیں۔ آسیہ نے بچے کو دودھ پلانے کی بہت کوشش کی، لیکن بچے نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آسیہ کے پاس گئیں اور انہیں کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو آسیہ نے کہا کہ آپ اس عورت کو میرے پاس لے کے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً اپنی ماں کے پاس پہنچی اور انہیں ساتھ لے کر فرعون کے محل میں پہنچ گئیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں ہی رکھ لیا اور ان کے سپرد بچے کو کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور آسیہ کی منت پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں رہنے لگی۔ جس بچے کے خوف سے فرعون نے سینکڑوں بچوں کو قتل کیا تھا، اس کی پرورش اس کے محل میں ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا دیکھتے تو ان کو بہت دکھ پہنچتا اور کبھی کبھار ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے، بنی اسرائیل کی مدد بھی کرتے رہتے۔ ایک دن جب آپ شہر میں گھوم پھر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ فرعونی ایک اسرائیلی کو مار رہے ہیں۔ آپ نے جا کر انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسرائیل کے آدمی کو نہ چھوڑا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرعونی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ آپ کی نیت اسے مارنے کی ہرگز نہ تھی۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے اور اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ مجھے ظالموں سے بچا۔